السلام علیکم، میرا نام عظیم عادل شیخ ہے اور میں حاضر ہوں آپ کے پاس اپنے ویلاگ ہیجمنی کے ساتھ۔ کیا یورپین ممالک اور نیٹو نے امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ گزشتہ ادوار میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اگر معاملہ ہو 9/11 کے بعد عراق پر حملہ کرنے کا، افغانستان پر حملہ کرنے کا، لبنان پہ کرنے کا، یا کہیں پر بھی کوئی اٹیک کیا جاتا تھا تو نیٹو اور یورپین ممالک فوری طور پر امریکہ کے ساتھ اپنی قوت، اپنے تمام تر فوجیوں، اپنے تمام تر جہاز، ہر طرح سے لیس ہو کر امریکن قوت کے ساتھ، بلکہ یوں کہیے امریکن افواج کے ساتھ ایک بالکل ون فورس بن کر اس ملک پر، سامنے والے ملک پر اٹیک کیا کرتے تھے۔ لیکن اس دفعہ کچھ ڈفرنٹ، مختلف سا نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ ابھی صرف اسرائیل اور امریکہ نے ہی ایران پر اٹیک کیا ہے۔ دوسری صورتحال کیا ہے؟ اگر اس سے پہلے دیکھا جائے، اٹیک سے پہلے، تو برطانیہ نے کہا تھا کہ ہم اپنی بیسز تو انہیں دے دیں گے لیکن ہم اٹیک میں ساتھ شامل نہیں ہوں گے امریکہ کے ساتھ۔ اور ساتھ میں یہی کچھ معاملہ کیا تھا جرمنی نے بھی۔ جرمنی نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کرنے کو رول آؤٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم امریکہ کے ساتھ مل کر اس جنگ میں شریک ہونا نہیں چاہیں گے۔ اسی طریقے سے فرانس کا بھی کچھ ملتا جلتا معاملہ تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر، امریکہ کی فوج کے ساتھ شامل ہو کر ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ انکاری تھا۔ اسپین نے تو باقاعدہ منع کیا کہ نہیں، ہم اس جنگ میں ایران پر حملہ کرنے میں، ایران پر اٹیک کرنے میں ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ یورپ کے وہ اہم ممالک ہیں، وہ مضبوط ممالک ہیں جن کی افواج انتہائی مضبوط ہیں، جو ہمیشہ سے امریکہ کی ساتھی رہی ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ چونکہ نیٹو کے ساتھ، جو نیٹو میں تو امریکہ بھی ہے نا، تو نیٹو میں یہ ہے کہ ایک ملک پر حملہ تو ہر ملک پر حملہ سمجھا جائے گا۔ یعنی کہ اگر ایک ملک کسی سے اگر لڑائی کر رہا ہے تو سمجھے کہ سارے لوگ ایک پارٹی بن کے اس ملک سے لڑائی کریں گے۔ اس طرح کا معاملہ نیٹو کے ساتھ آلریڈی طے تھا۔ اس جنگ میں ابھی، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ سائپرس میں موجود برطانیہ کا اکروتری ایئر بیس جو ہے اس پر اٹیک ہوتا ہے۔ اب یہ بات طے نہیں ہے ابھی تک کہ کیا وہ اٹیک جو ہے لبنان کی طرف سے کیا گیا ہے، یا وہ تو بالکل نزدیک ہے نا، تو یا ایران کی طرف سے کیا گیا ہے۔ چونکہ ابھی تک یہ بات طے نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال اٹیک تو ہوا ہے نا۔ اب ایک چیز تھی کہ پہلے اٹیک کسی نیٹو کنٹری پر نہیں ہوا تھا، تو ان کی یہ بات تسلیم کی جا سکتی تھی کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، چونکہ کسی نے ان پر اٹیک نہیں کیا ہے بلکہ ان نیٹو کے ایک الائی نے، یعنی امریکہ نے اٹیک کیا ہے ایران پہ۔ لیکن اب تو اکروتری ایئر بیس کے اوپر اٹیک ہو گیا۔ ہلکا کم نقصان ہوا ہے یا زیادہ ہوا، قطع نظر وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک تو ہٹ ہو گیا ہے ان کا ڈرون، اور باقی 2 ڈرون جو ہے نا انہوں نے ہوا میں ہی ڈیفیوز کر دیا۔ بہرحال اٹیک تو ہوا نا۔ اب چونکہ اٹیک ہو گیا ہے برطانیہ کے اکروتری ایئر بیس کے اوپر، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ نیٹو کے تمام ممالک کو اس جنگ میں کود پڑنا چاہیے تھا اور برطانیہ کی سپورٹ میں آ جانا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہوا۔ یہ شرط بھی پوری ہونے کے بعد کہ اگر کسی ملک پر اٹیک ہوگا تو سب اس کے ساتھ لڑیں گے، یہ نہیں ہوا۔ اور ایون برطانیہ، جرمنی اور فرانس، اسپین، یہ سارے لوگ ایران سے جوابی لڑائی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ابھی تو دیکھیے، ابھی تو شروع ہے۔ میں اس ویلاگ کو نیٹو اور امریکہ کے تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے مزید ویلاگز کروں گا تاکہ آپ کو مزید بات یہ سمجھ میں آتی چلی جائے۔ تو انشاءاللہ اگلے ویلاگز میں آپ سے بات رہے گی، ملاقات رہے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔